بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 101 کام اسلام میں سختی سے منع ہے۔ اسلام میں کن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے؟ چیونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور ہدہد کو مارنا منع ہے۔ فقیروں کو ٹھوکر مارنا یا حقارت سے دیکھنا منع ہے۔ جب زانی مرد یا عورت پر حد جاری ہو رہی ہو تو ان پر رحم کرنا منع ہے۔ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اسے بار بار یاد دلا کر تکلیف پہنچانا منع ہے، کیونکہ اس طرح سے صدقہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے وسائل سے بڑھ کر کسی مہمان کی خاطر مدارت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ بیٹھنا جہاں آدھا سایہ ہو اور آدھی دھوپ ہو منع ہے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان بیٹھتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یعنی نافرمانی کے ذریعے حرام ہے۔ مرغ کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ ہوا کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ یہ وہی کرتی ہے جس کا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ بخار کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ شیطان کو گالی دینا وغیرہ منع ہے، کیونکہ اس سے وہ پھول جاتا ہے۔ یعنی فخر اور خوشی سے شیطان کے لیے بدترین تعزیہ اور مسلمان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھ کر۔ اپنے اوپر نازل ہونے والی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا کرنا حرام ہے۔ اپنے بچوں، اپنے غلاموں، لونڈیوں اور اپنے مال کے خلاف بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ لوگ عام طور پر بچوں، جانوروں وغیرہ کو کہتے ہیں، اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہارا کچھ نہ رہے وغیرہ۔ کھڑے ہو کر جوتے پہننا منع ہے، کیونکہ اس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، خاص طور پر تسمے والے جوتے جنہیں باندھنا پڑتا ہے۔ ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے، کیونکہ ایسی چال شیطان چلتا ہے۔ شادی میں سودے بازی کرنا منع ہے، جیسے کسی کو یہ کہنا اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ ایسا کرنا ظلم ہے اور ظلم حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں۔ زہار یعنی جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ ہے، جس میں خاوند اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یعنی جیسے ماں کے ساتھ مباشرت حرام ہے ایسے ہی تیرے ساتھ بھی مباشرت حرام ہے۔ اسلام میں ایسا کرنا منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کی ہوا خارج ہونے کی آواز آئے تو ہنسنا منع ہے، کیونکہ یہ تو صرف ہوا کے نکلنے کی آواز ہے اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ہنسنے والا دور اندیش نہیں ہے۔ کسی کو آگ کے ذریعے تکلیف دینا ناجائز ہے۔ کسی زندہ یا مردہ کو آگ میں جلانا ناجائز ہے۔ قبروں کو پوجا گاہ بنانا منع ہے۔ ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا منع ہے، سوائے اس کے کہ ادھر رخ کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کسی عورت کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی مرد کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، مگر اس کے خاوند کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تازہ بیوہ ہونے والی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے، مہندی لگائے، زیور پہنے، جڑاؤ لباس پہنے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس جانور کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے چھری چاقو تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب 2 آدمی اکٹھے کھجوریں کھا رہے ہوں تو ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک ساتھ سے اجازت لیے بغیر اکٹھی 2 کھجوریں اپنے منہ میں ڈالے، کیونکہ ایسا کرنے والا ایک تو لالچی دکھائی دیتا ہے، دوسرا یہ اس کے ساتھی کی حق تلفی ہے۔ یہی اصول دوسری تمام کھانے والی اشیاء پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چھت جس کی دیواریں یعنی منڈیریں نہ ہوں وہاں سونا ممنوع ہے، مبادا کے سوتے میں کوئی اچانک اٹھے اور نیچے گر پڑے۔ کسی جگہ اکیلے رات رہنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی گھر میں مستقل اکیلے رات گزارنے سے۔ سوتے وقت آگ جلتے رہنے دینے سے منع کیا گیا ہے، جیسے آتش دان، ہیٹر، دیا وغیرہ۔ اپنے ہاتھ میں کوئی مضر چیز پکڑے ہوئے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ الٹے سونے سے منع کیا گیا ہے۔ پشت کے بل لیٹے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو کھڑی کرنا منع ہے، کیونکہ اس سے جسم کے خاص اعضاء برہنہ ہوتے ہیں۔
برے خواب کو بیان کرنا، اس کی تعبیر کرنا منع ہے، کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سر سے سفید بال اکھاڑنا منع ہے یا انہیں سیاہ رنگ کرنا ممنوع ہے۔ بالوں کو سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے۔ سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا ممنوع ہے، جیسا کہ آج کل بودی چھوڑ دی جاتی ہے۔ جاندار اشیاء کی تصویریں بنانا حرام ہے، خواہ یہ تصویر کپڑے پر ہو یا دیوار پر یا کاغذ پر ہو، اور خواہ یہ تصویر چھاپی جائے، قلم برش سے بنی ہو، کھدائی کر کے بنائی جائے، دھات پہ نقش و نگار بنائے جائیں یا سانچوں میں ڈال کر بنائی جائے، حرام ہے۔ البتہ اگر کسی کو تصویر بنانی ہی ہو تو وہ درختوں اور اس طرح کی غیر جاندار اشیاء جن میں روح نہ ہو کی تصویر بنا لے۔ دیواروں وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے ریشم، شیر، چیتے کی کھال اور کسی بھی تکبر کا سبب بننے والی چیز کا استعمال ممنوع ہے۔ ان کا بچھونا بنانا ممنوع ہے۔ اپنے لباس کو نمائش و نمود کے لیے لٹکائے پھرنا منع ہے۔ شہرت اور غرور کے لباس پہننا منع ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کے بنے ہوئے لباس پہننا ممنوع ہے۔ مردوں کے لیے عورت کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے۔ عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے۔ عورتوں کے لیے چھوٹے، تنگ، باریک اور چست لباس پہننا ممنوع ہے۔ جسم پہ گدوانے یا دانت بھروانے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اس ممانعت میں تارکی مدد سے دانتوں کو سیدھا رکھنا شامل نہیں ہے۔ داڑھی کو کٹوا کر اور مونچھیں بڑھا کر مشرکین کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی مونچھیں کٹانی اور داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے۔ چہرے کے بال بالخصوص بھویں اکھاڑنا منع ہے، جسے عرف عام میں پلکنگ کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے سر کے بال صاف کروانا ممنوع ہے۔ بالوں میں مصنوعی بال شامل کروانا، وگ وغیرہ لگانا ممنوع ہے، خواہ یہ وگ وغیرہ انسانی بالوں سے بنی ہو یا مصنوعی بالوں سے، اسے لگانا ممنوع ہے۔ یہ ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عوامی جگہوں پہ سایہ دار درختوں، راستے کے ساتھ اور پانی پلانے کی جگہ پر پاخانہ کرنا منع ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا منع ہے، البتہ کچھ علماء عمارتوں کے اندر موجود ٹوائلٹس کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اپنا جسم دائیں ہاتھ سے صاف کرنا منع ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد جسم کی صفائی کے لیے ہڈی یا گوبر کا استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ ہڈیاں ہمارے جن بھائیوں کی اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ پانی ڈالتے ہوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ میں تھامنا منع ہے۔ پیشاب یا پاخانہ میں مصروف آدمی کو سلام کرنا منع ہے۔ جب کوئی شخص نیند سے جاگے تو اس وقت تک کسی برتن میں دایاں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لیا جائے۔ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محارم، وہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، کے علاوہ کسی پہ اپنی زینت ظاہر کرے۔ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کی نمائش و نمود اور چنچل حرکات ناجائز ہیں۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی پہ جھوٹی الزام تراشی کرنا منع ہے۔ کسی ماں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے کسی بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کرے، اور کسی خاوند کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کے کسی بچے کی وجہ سے اسے تنگ کرے۔ ماں اور بچے کو الگ الگ کر دینا جائز نہیں۔ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر تنہا سفر کرے۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے جبکہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہو اور اسے مردوں کے پاس سے گزرنا ہو۔ کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہو۔ کنوارے پن کی زندگی گزارنے اور نکاح نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ خصی ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان میں کون سی پہلے نکاح میں آئے، کیونکہ اس سے خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کو بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرے۔ کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد تکلیف دینے کی نیت سے روکے رکھنا یا رغبت نہ ہونے کی وجہ سے ایذا کی نیت دوبارہ رجوع کرنا ناجائز ہے۔
کسی طلاق یافتہ خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم میں اللہ کی طرف سے عطا شدہ بچے کو چھپائے۔ طلاق کے معاملے کو ہلکا لینے سے منع کیا گیا ہے، اسے کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تاکہ وہ خود اس مرد سے نکاح کر سکے، خواہ وہ عورت خود باکرہ یعنی کنواری ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کسی خاوند یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اندرونی معاملات سے کسی اور کو آگاہ کرے۔ کسی عورت کو اس کے خاوند یا کسی خاوند کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ وہ خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں سے بات کریں۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کرے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شرعی عذر کے بغیر اپنے خاوند کی ہم بستری کی خواہش پوری نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سرکش بیوی کو تنگ کرے جبکہ وہ مطیع ہو چکی ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے، تاہم عام حالات میں اس کی عام اجازت کافی ہے، علیہ یہ کہ خلاف شرع نہ ہو۔ اس امر سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے لوٹے اور بغیر اطلاع کیے اچانک اپنے گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کو پریشان کرے، البتہ اگر وہ پہلے اپنی آمد کا وقت بتا چکا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مہر میں سے اس کی رضامندی کے بغیر کچھ لے یا اس پر دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مہر کی رقم چھوڑ دے۔ ایک آدمی کی اگر 2 یا 2 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو باقیوں پر ترجیح دے یا اپنی بیویوں کے معاملات میں ناانصافی کرے۔ جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانا حرام ہے۔ کسی معصوم پر تہمت لگانا اور کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے باتیں پھیلاتے پھرنا یا غیبت کرنا حرام ہے۔ کسی کی بدگوئی، غیبت، الٹے ناموں سے دوسروں کو پکارنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اپنے خاندان اور نسب پہ اتراتے پھرنا ممنوع ہے۔ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا ممنوع ہے۔ گالی گلوچ کرنا اور فحش گفتگو کرنا سخت ممنوع ہے۔ جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا اور لوگوں میں بری باتیں کرنا ممنوع ہے، علیہ یہ کہ آدمی مظلوم ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اپنی تعریف آپ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی جگہ اگر 3 آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے 2 کے لیے جائز نہیں کہ وہ علیحدہ ہو کر گفتگو کریں، کیونکہ اس سے تیسرے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے۔ گناہوں کے کاموں کے لیے علیحدہ مجلس آرائی منع ہے۔ مسلمانوں پر لعنت بھیجنا حرام ہے اور ان پر لعنت بھیجنا بھی ممنوع ہے جو اس کے مستحق نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہوں اس سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بھی اپنی آواز بلند کرنا منع ہے۔ فوت شدگان کو گالی دینا منع ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے فلاں فلاں آیت بھول گئی ہے منع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں فلاں آیت بھلا دی گئی ہے۔ یوں کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے منع ہے، بلکہ ہمیں اللہ سے دعا و مناجات کرتے ہوئے امید بھرے اور پر یقین ہونا چاہیے۔ کسی منافق کو سید کہنا منع ہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بالعموم اور خاوند کے لیے بیوی کو بالخصوص یہ کہنا منع ہے کہ اللہ تمہیں بدصورت کرے۔ رائنا کہنا ممنوع ہے۔ رائنا کا عربی میں معنی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہے، جبکہ عبرانی زبان میں اس کے معنی توہین کے ہیں، اور یہودی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ اسی بری نیت سے کہا کرتے تھے۔